الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو جسم اور اس کے کچھ تقاضے عطا فرمائے، دوسرے علم، عقل اور روحانیت کی دولت عطا فرمائی. دونوں میں زیادہ اہمیت علم کو، عقل کو، روحانیت کو حاصل ہے. جسمانی تقاضے دوسرا درجہ رکھتے ہیں. جسم میں نشیب فراز آتا رہتا ہے، کبھی جسمانی نظام اچھا ہے، کبھی خراب ہے، کبھی جسم میں طاقت محسوس ہوتی ہے، کبھی کمزوری، کبھی جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آرام، راحت محسوس ہوتی ہے. دنیا میں آدمی جب تک ہے اس کے جسم کے اوپر مختلف حالات آتے رہتے ہیں. جب وہ اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اس سے اہم اور اعلیٰ چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے. مثلا جسمانی بیماری میں ایسا مبتلا ہوا اور اس کی طرف اتنا متوجہ ہوا کہ عبادت کے وقت میں عبادت یاد نہیں رہی. جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی، غذا نہیں چل رہی، تو اس کی طرف اتنا متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، درود سے، دعا سے غافل ہو جاتا ہے. جسم کی جان کی فکر اتنی زیادہ لائق ہو جاتی ہے، دین سے، ایمان سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے. حالانکہ ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے، ایک ادنا چیز ہوتی ہے. زیادہ چاہت والی جو چیز ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے. زیادہ فائدے والی جو چیز ہے اس کی طرف دھیان زیادہ ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں جو کم ہے اس کی طرف توجہ بھی کم ہو. جیسے آپ دیکھیں گے کہ صاحب کوئی بچہ کسی جگہ اوپر سے گر رہا تو آپ باپ کو دیکھیں گے، بھائی کو دیکھیں گے، ہمدرد کو، خیر خواہ کو دیکھیں گے کہ وہ زور سے چھلانگ مارے گا اور وہ بچے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے سینے سے لگا لیں گا، خود نیچے دھڑ بول کے گرے گا. اس کے گرنے، اس کے مار لگنے کی طرف دھیان نہیں ہے. اس سے زیادہ جو عزیز چیز ہے، پیاری چیز ہے، اس کی طرف دھیان ہے. تو ایسے ہی آج کل طبیعتیں ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کی، مزاجاں خراب چل رہے ہیں. کسی کے جسم میں درد ہے، کسی کو سردی ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو متلی ہے، کسی کو کھانا نہیں کھایا جا رہا،
کسی کو کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی. اب اس میں اتنا مبتلا ہو گئے، اتنا متوجہ ہو گئے کہ اس سے جو زیادہ اہم چیز تھی وہ سب بھلا دی. حالانکہ یہ سبق ابتدائے اسلام ہی سے انسانوں کو دیا گیا. کون سی چیز زیادہ اہم ہے اس کی طرف دھیان دو. مثلا صحابہ کرام کو گھروں سے نکال دی اور پوری بستی میں لین دین نہیں کرنا بول کے اعلان کر دیا. کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں مل رہا. کہیں چلتے چلتے کوئی پاؤں کو کھرکھری چیز لگی تو اٹھا کے دیکھے تو چمڑا ہے، اس کو جلا کے اس کا پاؤڈر بنا کے کھا لیتے تھے. مگر یہ جو مصیبت آئی، گرم ریت میں پڑے ہوئے ہیں، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بائیکاٹ ہے، گھروں سے نکال دیے. مگر صحابہ کلمہ نہیں چھوڑ رہے، ایمان نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق نہیں توڑ رہے، کافروں کی مشرکوں کی بات نہیں مان رہے. اتنی تکلیف میں ہے مگر بڑی جو چیز ہے وہ نہیں چھوڑ رہے. چھوٹی چیز کے اوپر حالات آتے رہتے جاتے رہتے بول کے معلوم ہے سب کا حال ہوتا ہے. ورنہ تو موجودہ زمانے میں کوئی ضعیف آدمی رہتا ہی نہیں تھا، پورے جوانہ رہتے تھے. بدن کے اوپر حالات آتے جاتے رہتے. خالی اتنا ہی نہیں کہ ان کو لیا کہ کھلے میدان میں چھوڑ دیے، کھانا پینا بند کر دیے. یہاں ذرا سا لاک ڈاؤن کیا ہوا، 6 مہینے کا راشن جمع کر لیے. غریباں کمائی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، باہر نہیں نکل سکتے ہیں. غریب لوگوں کو جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو جو پریشانیاں تھے لاک ڈاؤن کے بعد مزے میں ہیں. 6 مہینے کا راشن ہے کہتے ان کے، اس میں بھی پریشان ہے لوگ. وہاں کچھ بھی نہیں تھا، دین تھا، ایمان تھا، اللہ رسول سے تعلق تھا. یہ پریشانیوں کو اہمیت ہی نہیں دی وہ لوگ. اب ہم لوگ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو اہمیت اتنی زیادہ دیتے رہیں کہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہیں. روزانہ لوگوں کو تسلی دینے کے واسطے میرا اچھا خاصا ٹائم نکل جا رہا، پریشان ہو کے آ رہے ہیں لوگ. تو ارے بھئی یہ تو آتے جاتے رہتا مسئلہ ہے، اس میں کیا ہے. خالی اتنا ہی نہیں تھا بلکہ دشمنی حد سے زیادہ تھی. مار پیٹ تھی، وہ بھی نارمل مار پیٹ نہیں تھی. کوڑوں سے، لٹوں سے، برچھوں سے، نیزوں سے بندے رہتے، ستونوں سے، صرف اس واسطے کہ دین قبول کرے، اسلام قبول کرے. مگر بولو سب مشقتیں برداشت کر لیے. ایک صحابی پر تو اتنا زیادہ ظلم ہوا تھا کہ ان کے پیٹھ پہ انگارے جو ڈالے تھے تو جل کے پیٹھ جل کے اس کا پورا گوشت جل کے گہرا گڑا ہو گیا تھا. بڑا گڑا تھا کہ ایسا مٹھی رکھے تو وہ گڑے میں چلے جاتی تھی. عام حالات جب ٹھیک ٹھاک ہوئے تو انہوں کپڑا ہٹایا تو کون کی دیکھ کے بولے اتنا بڑا گڑا کیسا ہے.
بولے اسلام کے راستے میں یہ مشقت جو میرے اوپر آئی تھی اس کے نتیجے میں ہوا ویسے. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں صحابہ، سینکڑوں نیک بندے روئے زمین پر. انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد جسموں پر ان کے حالات آتے رہے. اور آپ کو یہ بات اس سے پہلے مجلس میں سنائی جا چکی ہے کہ دشمن کا ہاتھ ہمارے جسم تک ہی پہنچ سکتا. ہمارے علم، ہماری عقل، ہماری فہم، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کے پاس میں اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. پوری دنیا کے طاقتور لوگ مل کے بھی پہنچنا چاہیں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ دیے جیسی دولت کوئی دوسرا نہیں لے سکنا ہے. لیکن جب جسم کو اہمیت زیادہ دیتا تو اپنے سے اپن اس کا نقصان کر لیتے. دشمن نہیں کر سکتا ہے. ہمارے کو مشقت آئے تو ہم برداشت نہیں کر کے بولے اچھا بات ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں میں چیز، اپنا نقصان کر لیتے. دشمن نہیں پہنچ سکتا وہاں تک. اور وہ لوگ کامیابی اسی میں سمجھتے تھے کہ جسم کے اوپر کتنے ہی حالات کیوں نہ آئے، روح پہ نہیں آنا. ہاتھ پاؤں پیٹ پیٹ پہ کتنے ہی ظلم و ستم کیوں نہ ہو جائیں، عقیدے پہ، عقل پہ، ایمان پہ اثر نہیں ہونا اس کا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پورے 1450 سال ہو گئے لوگ اسلام سے دشمنی شروع کر کے ملکوں کے ملک برباد کر دیے، حکومتوں کے حکومتوں پلٹ دیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جان لے لیے، مگر اسلام نہیں مٹا سکے. کئی کو بڑا تو وہاں تک ہاتھ جاتا ہی نہیں دشمن کا. کیا نقطہ سمجھ میں آ گیا تو بس ہے. یہ جو جسم ہے ٹوٹنے پھوٹنے کے واسطے چیز ہے، رہنے والا نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے ٹائم مقرر ہے. اب کس کا ٹائم کب ہے معلوم نہیں. تیار اپنے کو ہمیشہ رہنے کا ہے. ایمان والے کے واسطے دنیا سے جانے کا وقت اگر آیا تو شادی کا دعوت نامہ آیا سمجھنا. شادی کا رخا دیکھی کیا اچھلتا پوچھو مت. وہ کپڑے سلاؤ اور یہ استری کرو وہ استری کرو، وہ گاڑی دھلا دو، وہ ڈرائیور کا ہے اس کو بول دو وہاں جانے کا ہے یہاں جانے کا ہے، وہ ذوق وہ شوق پوچھو مت. کہاں جا رہا بھائی؟ شادی میں جا رہا ہوں جی. ایمان والے کا جب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آتا تو شادی کا رخا رہتا. وہ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بولتے تھے، خوشی خوشی جاتا کرتے. اتنے دن سے دعوت نہیں آئی اتنے دن سے دعوت نہیں آئی بول کے لوگ بہت پریشان رہتے. لاک ڈاؤنوں میں دعوت بند ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فکر ہو گئے کیا ہے بھائی. ایک دن بھی میں کم از کم ایک ٹائم کا کھانا تو گھر میں کھاتا نہیں تھا. روز دعوت آتی تھی، خاص طور سے شام کی.
اب 2 مہینے 3 مہینے سے دعوت نہیں ہے تو بعض لوگ پریشان ہیں. اب یہ دعوت نامہ تو ہر ایمان والا اس کا منتظر رہتا، اس واسطے کہ یہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے ملاقات کی دعوت ہے. اور بے حد اللہ کے سے محبت رکھنے والے اور اپنی امت سے بے حد محبت رکھنے والے حضور سے ملاقات کا ذریعہ ہے وہ، اور دنیا کے سارے جھمیلوں سے چھٹی کا ٹائم ہے وہ. کوئی پریشانی گئی کی، ورنہ تو یہاں اتنے جھمیلے ہیں پوچھو نہ کو. دوستوں کے، رشتہ داروں کے، قریب کے، دوست دور کے، ملازمین کے، آفیسروں کے، گھروں میں بیوی کے، بچوں کے، روزگار کے، کمائی کے، خرچ کے، بیماریوں کے، امن کے، خوف کے، دواؤں کے، غذاؤں کے، علاجوں کے، ڈاکٹروں کے، اتنے جھمیلے پوچھو مت. سب سے چھٹکارے کا ٹائم ہے وہ، تو ایمان والا خوش ہوتا. البتہ جو لوگ ایسے رہتے کہ یہاں تو پریشانیوں میں ہیں، اس سے بڑھ کے پریشانی میں جانا ہے اب بولے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی. یہاں 50 ڈنڈے پڑ رہے تھے وہاں 1000 پڑیں گے. اب چلو وہاں یہ عام جیل خانہ تھا، وہ خاص جیل خانہ ہے. یہاں کبھی کبھی روشنی کی کوئی کرن یہ جیل خانے میں آ جاتی تھی. اب تم کال کوٹری میں رہنا، زندگی میں کبھی سورج کی شعاع نہیں دکھنا، پریشانی ہوتی ہے اس سے. تو جو لوگ اس دنیا میں دین سے ایمان سے محروم ہیں، اللہ رسول سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان کے جانے کا ٹائم آیا تو ان کو پریشانیاں ہوتی. ایمان والوں کو کہے گی. اور آج کل کے ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ آزمائشیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو زمین کی پیٹھ اچھی ہوتی ہے زمین کے پیٹ سے، لیکن جب حالات خراب ہو جاتے تو پھر زمین کا پیٹ اچھا رہتا زمین کی پیٹھ سے. اسی لیے دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی، او کما قال. اے اللہ جب تک میرا اس دنیا میں جیتے رہنا میرے حق میں خیر ہے، مجھے جلائے رکھیے، لیکن جب میرا اس دنیا سے گزر جانا میرے حق میں خیر ہے تو پھر اس دنیا سے گزار دیجئے. دعائیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا. کہ مومن پریشان ہوتا ہے ان حالات سے جو جسم کے اوپر آتی ہیں، تکلیف ہوتی، آتا دکھ رہے، باواں دکھ رہے، پیٹ دکھ رہی، یہ ہو رہا تکلیفیں چلتے رہتے ہو. اس سے چھٹکارا تو ہے ہی نہیں. ویسے بھی اپن لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوئی تو دینی ایمانی اعتبار سے جو کوتاہی ہو گئی نا، وہ کوتاہی کی معافی مل جاتی. بیمار ہو گئے گناہ معاف ہو جاتا، کانٹا چبھ گیا گناہ معاف ہو جاتا. پھر پریشانی گئی کی. اس وجہ سے میرے پاس میں آنے والے بچے جب روتے کرتے نا تو فوراً ہی چھڑی وڑی منگا کے علاج کرنا کیا بول کے سوچتا ہوں. تو 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ایک روح.
ایک جسمانی تقاضے، ایک علم اور عقل اور ایمان و عقیدہ. علم و عقل، ایمان و عقیدہ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. اسی واسطے ایمان والوں کے اوپر بہت سے حالات آئے، تو وہ حالات کی وجہ سے ان لوگوں نے دین ایمان نہیں چھوڑا. جیسے آج کل بعض لوگوں کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس واسطے وہ نماز نہیں پڑھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس واسطے وہ ذکر نہیں کرا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس واسطے تلاوت نہیں کرا. ارے بھائی، نماز، ذکر، تلاوت تو طبیعت کو ٹھیک کرنے والے اسباب میں سے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے طبیعت ٹھیک نہیں تھی بول کے دوا نہیں کھایا. طبیعت ٹھیک نہیں دوا کھاتے نا، کھانا نہیں کھائیں گے دوا کھائیں گے. ابھی نے دوا ہی نہیں کھا رہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شفا جس کے ہاتھ میں ہے اسے راضی کرنا ہی سب سے بڑی دوا ہے. اسی لیے جسم کی فکر اتنی زیادہ نہیں، اتنی لگا لے کے رکھے اپن لوگ. اب پڑ گئے، ہاتھ نہیں ہو رہا، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ تسبیح پڑھ لیتے رہو، درود شریف پڑھ لیتے رہو. زبان سے بولنے کو بات نہیں ہو رہا، دل میں اللہ 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 بول لیتے رہو، دعا مانگ لیتے رہو. پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو ہمیشہ یہ مقابلہ چلتے رہتا. نفس اور شیطان جسم کی طرف متوجہ رکھتے، اللہ رسول اپنے منشے کی طرف متوجہ رہنے کی تعلیم دیتے. قرآن و سنت علم و عقیدہ اور ایمان پر عمل کرنے کا تقاضا رکھتا. نفس و شیطان جسم کو آرام ہونا، راحت ہونا، کھانے کو یہ ہونا، پینے کو یہ ہونا، پہننے کو ایسا ہونا، اس میں رہتا. اس واسطے عبادتیں کم ہو گئے. لاک ڈاؤن میں کھانا بڑھ کے ہو گیا بول کے سنا میں بعض لوگوں کا. کل ہی ایک بچہ آگے بولا تھا 8 کلو 10 کلو بڑھ گیا صاحب. میرے سامنے بھی کچھ بیٹھے ہوئے لوگ موٹے تازے قسم کے جسم کی طرف ہی متوجہ ہیں. تلاوت کتنی ہوئی، درود شریف کتنا ہوا، استغفار کتنا ہوا، دعا کتنی دیر کرے، کلمہ طیبہ کتنی بار پڑھے، اللہ کو کتنا یاد کرے، مناجات مقبول روزانہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، وظیفے دو بولتے لوگ آگے، دعا دو، وظیفہ دو. سب سے بڑا وظیفہ میں اپنے سے تعلق رکھنے والے ہر آدمی کو دیا ہوا ہوں. روزانہ مناجات مقبول کی ایک منزل پابندی سے پڑھ لینا، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے کوئی. اور اللہ کا جس وقت میں جو حکم ہے وہ حکم پورا کرنا، اس سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، ابھی میری عمر ایج کیا ہے. دنیا میں عمر کے حساب کتاب سے نہیں آتا کوئی بھی. اللہ تعالیٰ دیے سے جتنا ٹائم بس وہی حساب سے آتا انہیں. 60 سال سے پہلے نہیں دیں گا ایسا نہیں ہے قاعدہ. آج کل تو اخبارات میں دیکھے تو سمجھ میں آ رہا تھا، 30 سال کا تھا، انہیں 35 سال کے تھے، وہ 40 سال کے تھے، وہ بچہ تھا، وہ جوان تھا. دنیا میں آدمی اپنی کوئی مقررہ اپنے حساب کی عمر لے کے نہیں آتا، مقررہ عمر لے کے آتا اللہ کی مقرر کردہ. اب کس کی کتنی مقرر رہنے والوں، جب تک ہیں اچھے کام کرو، نیکی کے کام کرو، تکلیف آ جائے تو برداشت کر لو، صبر کر لو.
ثواب ہی چاہو اس میں، راحت مل جائے شکر کر لو، اللہ کا احسان مانو، فائدہ ہی ہے اس میں۔ باقی دل و دماغ پہ اس قسم کا جو حالات اس وقت میں چل رہے ہیں، اس کا سودا سوار کر کے مت رکھ لو دل دماغ پہ۔ اور یاد کرو انبیاء کرام کی حالات، صحابہ کرام کی حالات، بزرگان دین کے حالات، اس قدر زیادہ تکلیف دہ حالات ان کے اوپر آئے کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اتنے خطرناک حالات آئے۔ مگر دین نے چھوڑا، ایمان نے چھوڑا، اسلام نے چھوڑا، اللہ رسول سے تعلق نے چھوڑا، دشمن نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم ٹکڑے ایک نہیں 1000 کر لو، وہاں تک نہیں جا سکتے تم جہاں میرا عقیدہ ہے، جہاں میرا ایمان ہے۔ جان جا سکتی، ایمان نہیں لے سکتے۔ البتہ عافیت مانگتے ہوئے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ بیماری سے شفا دیجیے، تکلیف دور کر دیجیے، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کرم کیجیے، عنایت فرمائیے، دعا مانگیے، سب ان کی مرضی۔ جب تک جس کو جس حالت میں رکھنا ہے اس وقت تک اس کو اس حالت میں رکھتے، جب بلانا ہے بلا لیتے۔ علم و عقل اور جسم و طبیعت دونوں کا تقابل کر کے آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ حالات میں ایمان و عقیدہ، بس یہ اس کی فکر زیادہ رکھو، اور جس حال میں مولا رکھیں، مرضی ان کی حکمت، ان کی مصلحت، ہم کو تو ان کی رضا چاہیے۔ لوگ ہم بڑے انعام کے واسطے ہار جا رہے بول کے بولا تھا گزشتہ کی مجلس میں، ہار نہیں بڑا انعام ملتا بول کے، سامنے والا بول رہا تو ہار جا، میرے کو ملتے سو انعام میں کا آدھا تیرا، تیرے کو جو مل رہا وہ تو تیرا، میرے کو جو ملے گا اس میں کا آدھا بھی تیرا، وہ تو ہار جا رہا ہوں۔ مقدمے چل رہے ہیں عدالتوں میں، انعام کے واسطے تو لوگ ہونا بول کے ہار رہے ہیں، اپنے پاس تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں۔ آج اتنا ہی، ہمت نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی کچھ بات میں نے سنا دی۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ارزقنا شفاء من كل داء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
تب علينا إنك أنت التواب الرحيم